ایک ایسا شخص بادشاہ بنا جو ایک کٹ پتلی حکمران تھا۔ رفیع الدرجات کے دور میں دہلی کی بادشاہت ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ 19 سال کی عمر میں تخت نشین ہونے والے رفیع الدرجات نے اپنی ناتجربہ کاری سے مغلیہ سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ رفیع الدرجات سے اپنی مرضیاں منوانے والے سید برادران یہ بات کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سلطنت میں ان کی راجدھانی کم پڑے، سو انہوں نے بڑی چالاکی سے نیکو سر کو شکست دی اور اس کو پکڑ کر قید کر لیا، جہاں وہ 1723 میں مر گیا۔ ہندوستان کے جنوب میں مرہٹا سلطنتیں وجود میں آ چکی تھیں۔ ان سب ہنگاموں سے بے خبر شہنشاہ رفیع الدرجات مغل دربار میں بیٹھا کتابیں پڑھنے میں مصروف تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہیر احمد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ۔ تاریخ کے سفر کے سلسلے کی یہ 10ویں قسط ہے جس میں ذکر ہوگا 10ویں مغل بادشاہ شہنشاہ رفیع الدرجات کا۔ تاریخ میں بہت سے بادشاہ آئے، ان میں سے کچھ نے اپنا لوہا منوایا اور کچھ تاریخ کے صفحات میں کھو گئے، اور کچھ نے اپنا وہ نام چھوڑا کہ ان کی پہچان کے لیے صرف ان کا نام ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہر سلطنت کے ساتھ ہوتا آیا ہے، عظیم بادشاہوں کے بعد ان کے نااہل جانشین آئے تو انہوں نے سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ بادشاہ جنہوں نے سلطنت کو عروج بخشا، ان عظیم لوگوں کو آج بھی تاریخ جانتی ہے، جبکہ وہ بادشاہ جنہوں نے سلطنت کی نیا کو ڈبویا، ان نااہلوں کے نام آج تاریخ کے کونے خدروں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ایسا صرف مغلیہ سلطنت کے ساتھ ہی نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت عثمانیہ اور سلجوق حکومتیں نظر آتی ہیں، جن سب کے عروج کے بعد نااہل جانشینوں نے سلطنتوں کو وہ نقصان پہنچایا کہ اب یہ تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں، اور سب کے خاتمے کی وجوہات ایک تھیں، یعنی کہ شراب، شباب اور نوجوان لڑکوں کو تخت پر بٹھانا اور وزراء اور عورتوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جانا۔ برصغیر میں اپنا عروج دیکھنے والی مغلیہ سلطنت کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ نااہل جانشینوں نے سلطنت کے ساتھ وہ کام کیا کہ وہ تاریخ میں اپنی شان و شوکت گوا بیٹھی۔ مغل ہسٹری کی سیریز کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے زوال کی داستان سنا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح اورنگزیب کے بعد اس کے نااہل جانشین بہادر شاہ اول نے سلطنت میں اپنا اثر کم کیا اور سلطنت میں کئی الگ ریاستیں بن گئی۔ ناظرین، اس کے بعد ہم نے آپ کو ایسے بادشاہ کی داستان بھی سنائی جو انتہائی سفاک، ظالم اور عیاش تھا۔ شراب اور زنا کا عادی، اپنی محبوبہ کے کہکہوں کی خاطر اس نے کئی انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی اخلاقی پستی نے مغلوں کی ہندوستان کے تخت سے گرفت مزید کمزور کر دی۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص بادشاہ بنا جو ایک کٹ پتلی حکمران تھا، اور مغلیہ سلطنت مغلوں کے ہاتھوں سے نکل کر سید برادران کے ہاتھوں میں چلی گئی، جو اس کے بعد اپنی پسند کا بادشاہ بنواتے رہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10ویں مغل بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے سید برادران نے ایک کمسن بچے کو تخت پر بٹھا دیا۔ سید برادران اس سے کیا کام لینا چاہتے تھے؟ مغلیہ تاریخ میں سب سے کم عرصہ حکومت کرنے والے بادشاہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ اس نے سید برادران کے ہاتھوں میں کیسے سلطنت کو یرغمال بنوا دیا؟ اور 10واں مغل بادشاہ شہنشاہ بہروبر کس بیماری کی وجہ سے مرا جس کا علاج اس وقت کے طبیبوں کے پاس بھی موجود نہ تھا؟ ناظرین، کہانی کچھ یوں ہے کہ شہنشاہ فروخ سیر نے جب سید حسین اور سید عبداللہ کے خلاف لشکر کشی کی تو ان بھائیوں نے دیگر امراء کے ساتھ مل کر اس کو ہی تخت سے ہٹا دیا اور پھر ایک کٹ پتلی حکمران یعنی کہ شہزادہ رفیع الدرجات کو ہندوستان کا حکمران بنا دیا۔ 19 سال کی عمر میں تخت نشین ہونے والے رفیع الدرجات نے اپنی ناتجربہ کاری سے مغلیہ سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے نہ صرف سلطنت تباہ ہوئی بلکہ اس نے مغلیہ سلطنت میں سید برادران کے قدم اتنی مضبوطی سے جما دیے کہ وہ سلطنت کا کوئی بھی فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ شہنشاہ رفیع الدرجات 1 دسمبر 1699 کو آگرہ میں پیدا ہوا۔
اس کا پورا نام ابو البرکات شمس الدین محمد رفیع الدرجات بادشاہ غازی شہنشاہ بہروبر تھا۔ رفیع الدرجات 7ویں مغل بادشاہ بہادر شاہ اول کا پوتا، 8ویں مغل بادشاہ جہاندار شاہ کا بھتیجا اور 9ویں بادشاہ فروخ سیر کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا باپ رفیع الشان بہادر شاہ اول کا تیسرا بیٹا تھا۔ اپنے چچا زاد فروخ سیر کی سید برادران کے ہاتھوں شکست کے بعد رفیع الدرجات مغل ہندوستان کا 10واں حکمران بنا۔ رفیع الدرجات کی ماں رضیۃ النساء بیگم تھی، جو اورنگزیب کے بیٹے شہزادہ سلطان محمد اکبر کی بیٹی تھی۔ رضیۃ النساء بیگم بہادر شاہ اول کے بعد تخت کی جنگوں سے دور مغل حرم میں رہیں اور جو بھی شہنشاہ بنا اس کی اطاعت پر گزارا کیا۔ اسی وجہ سے وہ اور ان کے بچے جہاندار شاہ اور فروخ سیر کے قہر سے محفوظ رہے۔ رفیع الدرجات نے کم عمری ہی میں عنایت بانو بیگم سے شادی کر لی تھی، لیکن ان دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی۔ رفیع الدرجات جب شہنشاہ بنا تو اس کے خلاف بغاوت کھڑی ہو گئی اور تخت کا ایک اور امیدوار پیدا ہو گیا۔ شہنشاہ رفیع الدرجات کی سلطنت کو ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے سلطان محمد اکبر کے بیٹے نیکو سر نے خود کو تخت کا وارث قرار دے دیا۔ نیکو سر رشتے میں رفیع الدرجات کا ماموں تھا اور وہ اپنے بھانجے کی بجائے خود کو تخت کا اصل وارث سمجھتا تھا، لیکن رفیع الدرجات کو جو تخت پر لائے تھے وہ اتنی آسانی سے تخت اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے تھے۔ سو اس بار بھی وہی چال چلی گئی اور وہی کھیل کھیلا گیا جو صدیوں سے تخت کے دعویداروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ رفیع الدرجات سے اپنی مرضیاں منوانے والے سید برادران یہ بات کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سلطنت میں ان کی راجدھانی کم پڑے۔ سو سید برادران نے بڑی چالاکی سے نیکو سر کو شکست دی اور اس کو پکڑ کر قید کر لیا۔ نیکو سر کا باپ سلطان محمد اکبر ایک باغی بادشاہ تھا جس نے اورنگزیب سے بغاوت کر دی تھی، جس کے باعث اسے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں اورنگزیب نے اپنے پوتے نیکو سر کو صوبہ سندھ کا صوبے دار بنا دیا، لیکن اورنگزیب کی وفات کے بعد اس نے بھی خود کو بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا اور اس کے پیچھے ایک وزیر تھا جس کا نام بیرل خان تھا۔ واضح رہے کہ یہ بیربل اور مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں شامل بیربل 2 الگ الگ بندے ہیں۔ بیربل نے نیکو سر کو ورغلایا کہ وہ سلطنت کا اصلی وارث ہے۔ فروخ سیر کے دور میں نیکو سر کی بغاوت نے سر اٹھایا تو سید برادران نے اسے آگرہ کے حرم کے زندان میں قید کر دیا۔ حرم میں تمام عمر گزارنے کے بعد اس میں زنانہ عادات آ چکی تھیں، جس کے باعث اسے تخت پر کسی صورت نہیں بٹھایا جا سکتا تھا۔ فروخ سیر کی موت کے بعد آگرہ کے قلعے دار بیربل نے اس کو زندان سے نکالا اور رفیع الدرجات کے خلاف بغاوت کروا دی، لیکن اس مرتبہ سید برادران نے اس کے ساتھ ساتھ بیربل کو بھی سزا دی اور نیکو سر کو سلیم گڑھ کے زندان میں قید کروا دیا، جہاں 1723 میں وہ مر گیا۔ اس بغاوت کو کچل کر سید برادران نے پوری طرح رفیع الدرجات پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اس وقت مغل سلطنت کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، بہت سا علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ہندوستان کے جنوب میں مرہٹا سلطنت وجود میں آ چکی تھی جو کہ ایک مضبوط ریاست بن چکی تھی۔ ان سب ہنگاموں میں سے بے خبر شہنشاہ رفیع الدرجات مغل دربار میں بیٹھا کتابیں پڑھنے میں مصروف رہتا تھا۔ شہنشاہ رفیع الدرجات نے بچپن میں ہی تاریخی کتابیں اکٹھی کرنا شروع کر دی تھیں۔ شہنشاہ رفیع الدرجات نے مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد تاریخی کتابوں کی لائبریری بنوائی، جس میں اس نے کثیر تعداد میں تاریخی کتب کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ شہنشاہ اس لائبریری میں جا کر اکثر اوقات تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے تاریخ سے کوئی سبق نہ سیکھا۔ 19 سالہ کم عمر ناتجربہ کار شہنشاہ رفیع الدرجات نے 28 فروری 1719 سے لے کر 6 جون سن 1719 تک صرف 3 ماہ اور 6 دن ہی مغلیہ سلطنت کے تخت پر حکمرانی کی۔ شہنشاہ رفیع الدرجات بھی فروخ سیر ہی کی طرح ایک کٹھ پتلی شہنشاہ تھا اور اس کی ڈوریں بھی سید برادران کے ہاتھوں میں تھیں۔ مورخین کے مطابق رفیع الدرجات کے دور میں دہلی کی بادشاہت ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ شہنشاہ فروخ سیر کو قتل کرنے کے بعد سید برادران مکمل طور پر دہلی سلطنت پر اپنی گرفت جما چکے تھے۔
رفیع الدرجات پر بھی سید برادران کو مکمل گرفت حاصل ہو چکی تھی۔ فرخ سیر کی وفات کے بعد تخت دہلی سادات کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ شہنشاہ رفیع الدرجات صرف نام کا ہی بادشاہ تھا، اصل حکومت تو سید برادران کے ہاتھوں میں تھی۔ شہنشاہ رفیع الدرجات میں ابتدائی مغل بادشاہوں والی کوئی بھی خوبی نہیں تھی اور وہ صرف سید برادران کے اشاروں پر ناچتا رہا۔ اس سے قبل شہنشاہ جلال الدین اکبر بھی صرف 14 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس نے اپنی فہم و فراست سے نہ صرف نظام حکومت سنبھالا بلکہ بیرم خان جیسے طاقتور وزیر کو بھی اپنے قابو میں کر لیا۔ یہ اکبر کا ہی کمال تھا کہ اس نے ابھرتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کو ہندوستان کی عظیم الشان سلطنت میں بھی بدلا۔ لیکن اس کے آنے والے جانشینوں نے ایک بنی بنائی سلطنت کو نہ صرف تباہ کر دیا بلکہ عبرتناک انجام کا بھی باعث بنے۔ انہی کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ شہنشاہ رفیع الدرجات پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا تھا اور یہ خطرناک بیماری ہی اس کی موت کی وجہ بنی۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ رفیع الدرجات ٹی بی کا مریض تھا اور اس مرض سے وہ جاں بر نہیں ہو سکا اور اپنی تخت نشینی کے صرف 3 ماہ اور 6 دن کے بعد 13 جون 1719 کو آگرہ میں رفیع الدرجات کا انتقال ہو گیا۔ لیکن مورخین اس پر کبھی متفق نہ ہو سکے کہ اس کی موت طبعی تھی یا اس کو قتل کروایا گیا۔ 10ویں مغل بادشاہ کو دہلی کے قریب مہر ولی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب قبرستان میں دفن کیا گیا۔ رفیع الدرجات نے مرنے سے قبل سید برادران سے درخواست کی تھی کہ اس کے بعد اس کے ستیلے بھائی رفیع الدولہ کو تخت پر ہرگز نہ بٹھایا جائے، لیکن سید برادران نے اس کی بات نہ مانی اور رفیع الدولہ کو اگلا شہنشاہ بنا دیا۔ رفیع الدولہ جو کہ تاریخ میں شاہ جہاں ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، سید برادران کا ہی قیدی تھا اور ان کا اطاعت گزار تھا۔ اس لیے رفیع الدولہ کو شہنشاہ بنانے کے بعد فرخ سیر سے شروع ہونے والا سید برادران کا مغلیہ حکومت پر قبضہ قائم تھا۔ ناظرین، سید برادران نے کب تک مغلیہ تخت پر حکومت کی اور رفیع الدولہ یا شاہ جہاں ثانی کا کیا انجام ہوا، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نکتہ کی خصوصی سیریز ہسٹری آف مغل امپائر۔